اپنے چاہنے والے کی پردہ پوشی بھی کر دیتا ہوں اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم پیغمبر نہیں ہے، غوث اعظم صحابی نہیں ہے، غوث اعظم نبی پاک کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور ولیوں کے ولی ہیں۔ جب ان کے اختیار اور ان کی پاور اور ان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کا نام لیوا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، انہیں پکار لے تو غوث اعظم فریاد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو غوث اعظم کے نانا جان ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، آقاؤں کے آقا ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، جب ان کو پکارا جائے گا تو وہ کرم کیوں نہیں فرمائیں گے؟ ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا، ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، کوئی آدمی صحیح معنوں میں سرکار غوث پاک سے محبت کر کے تو دیکھے۔ مجھے یاد آتا ہے سرکار غوث پاک کا ظاہری زمانہ ہے۔ آپ کے ظاہری زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا جو غوث پاک کے نام لیوا تھے، محبت کرنے والے تھے۔ انتقال کے بعد میں انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھ گیا اور جنازہ پڑھ کے قبر کے حوالے کر دیا گیا، دفن کر کے لوگ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو کچھ دنوں بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اس کے نوجوان بیٹے نے اپنے باپ کو عالم خواب میں دیکھا تو کیا محسوس ہوا کہ باپ کو بڑا دردناک عذاب ہو رہا ہے، بڑا بھیانک عذاب ہو رہا ہے، بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ سوال کیا، ابو جان یہ کیا؟ باپ نے فرمایا، بیٹا میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے سیاہ کرتوت کی وجہ سے میری قبر میں بڑا بھیانک اور دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ تب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میں عذاب میں مبتلا ہوں، پریشانیوں کو جھیل رہا ہوں، میرا یہ حکم ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ جو پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، غوث الاغواث ہیں، ان کی بارگاہ میں تم چلے جانا اور میرے بارے میں بتانا اور میرے لیے دعا کے لیے عریضہ پیش کرنا۔ اگر غوث پاک کی نظر پاک اٹھ گئی اور انہوں نے دعا کر دیا تو ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا بھروسہ ہے کہ ہمارا سارا عذاب ٹل جائے گا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو عالم خواب میں حکم فرمایا۔ بیٹا رات میں بیدار ہوا، بڑی بے چینی میں رات گزارتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو یا ماں کو کسی بھی تکلیف میں دیکھ لے تو اس کا سارا چین بے چینیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا سارا سکون بیکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان بندہ رات بڑی بے قراری سے گزارتا ہے، پریشانی میں گزارتا ہے، رات گزارتا رہا، کروٹ بدلتا رہا۔ صبح کا وقت ہوا، نماز فجر پڑھنے کے بعد میں پیرانے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے سلام پیش کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک پوچھتے، نوجوان آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ عرض کرتا، حضور میں نے رات میں اس طریقے سے خواب دیکھا، میرے باپ کو بڑا بھیانک اور دردناک عذاب ہو رہا ہے، میرے باپ نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ دعا فرما دیں۔ سرکار غوث پاک نے اتنا سنا تو مسکرا کے فرمایا کہ آنے والا نوجوان، کیا تو اتنا بتا سکتا ہے کہ تیرا باپ کبھی بھی ایک مرتبہ اپنی زندگی میں میرے مدرسے کے گیٹ سے گزرا کہ نہیں گزرا، میرے مدرسے کے دروازے سے گزرا کہ نہیں گزرا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ نوجوان کہتا، حضور جہاں تک اتنی سی بات ہے تو مجھے خوب یاد ہے کہ یہ شرف میرے باپ کو کئی مرتبہ حاصل ہوا ہے اور میرے والد گرامی آپ کے مدرسے کے دروازے سے گزرے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے اتنا سنا تو کہا، جاؤ جاؤ تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ۔ اب وہ نوجوان سوچنے لگا، یا اللہ ہم تو غوث پاک کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے صرف اتنا ہی پوچھا کہ تمہارا باپ مدرسے کے گیٹ سے گزرا کہ نہیں گزرا؟ جواب ہاں میں دے دیا گیا تو کہا، جاؤ۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پیرانے پیر روشن ضمیر نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ وہ نوجوان کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ تھی جہاں پر بولنے کے لیے وقت کے بڑے بڑوں کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، بڑے سے بڑے لوگوں کی جسارت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ نوجوان سلام کر کے چلا گیا، اپنے گھر پہ پہنچا۔ دن گزارتا ہے، رات کا جب وقت ہوا، کھانا کھا کر کے نماز عشاء پڑھ کر کے جب بستر پہ پہنچتا ہے
جیسے ہی سوتا ہے اس کی آنکھیں لگتی ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا وہی باپ ہے جس کو کل تک قبر میں عذاب ہو رہا تھا، کل تک آگ کے شعلے قبر میں بھڑک رہے تھے، لیکن اب کیا دیکھ رہا ہے کہ قبر پر رحمت و نور کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، قبر کو جنت کا بقعہ بنا دیا گیا ہے اور قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا ہے اور اس کے باپ کو جنت کا لباس عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ نوجوان کہنے لگا ابو جان یہ معاملہ کیا ہے؟ کل تک تو آپ کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، آخر یہ چند ہی گھنٹوں کے بعد میں اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہوا، اتنی بڑی تبدیلی کیسے پیدا ہوئی کہ سارا عذاب رحمتوں میں تبدیل ہو گیا؟ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے بیٹے سن لو، اصل میں یہ میری نیکیوں کا کمال نہیں ہے بلکہ جو پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، غوث الاقواس ہیں، یہ ان سے محبت اور ان سے عقیدت کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے مجھ جیسے پاپی کو جنتی بنا دیا اور میرے مقام کو بلند والا کر دیا۔ تو اے میرے بیٹے میرا کام تو ہو گیا روزے پاک سے نسبت کی بنیاد پر، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ بیٹا جب تک تم زندہ رہنا روزے پاک سے محبت کرتے رہنا، ان سے لگاؤ رکھتے رہنا، ان کے آستانے پہ حاضری دیتے رہنا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ اب وہ نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے، رات بڑی مسرتوں میں گزارتا ہے، خوشی خوشی رات گزارتا ہے۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد میں پیرانے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام پیش کرنے کے بعد میں عرض کرتا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسبت کی برکت سے، آپ سے محبت کی برکت سے میرے باپ کے سارے عذاب کو دور فرما کر کے میرے باپ کو جنتی بنا دیا، میرے باپ کو مقام بلند عطا کر دیا۔ لیکن اے پیرانے پیر میں آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو اب تک اتنا بھیانک عذاب ہو رہا تھا، لیکن یہ سارا عذاب میرے باپ کے کس عمل کی وجہ سے معاف کر دیے گئے اور اٹھا لیے گئے؟ اتنا سننا تھا پیرانے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ آنے والا نوجوان سن لے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا جو بھی کوئی نام لے گا، تم سے جو بھی کوئی محبت کرنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ صحیح آپ کے مدرسے کے دروازے سے محبت سے گزر گیا تو مولا نے فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنتی بنا دوں گا، اس کے درجات کو بلند والا کر دوں گا۔ اے نوجوان چونکہ تیرا باپ میرے مدرسے کے گیٹ سے گزرا تھا، اس لیے پروردگار عالم نے میرے مدرسے کے گیٹ سے گزرنے کی برکت سے تیرے باپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، تیرے باپ کے مقام کو بلند والا کر دیا اور تیرے باپ کو بخش دیا۔ مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں جب پیرانے پیر روشن ضمیر غوث الاقواس قطب الاقطاب کے مدرسے کے گیٹ کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اگر گنہگار گزر جائے تو اس گزرنے کی برکت سے اسے جنت میں جگہ مل جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے، تو غوث پاک کی ذات کا عالم کیا ہوگا، غوث پاک کے نام کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا نہ جانے کس قدر اونچے ہیں کاشان محمد کے بدل دیتے ہیں تقدیروں کو، دیوانے محمد کے کوئی اجمیر سے پی لے کوئی بغداد سے پی لے، بہت مشہور ہیں یہ دونوں میخانے۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اور محبت رکھنے کا ثمرہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث پاک کی برکت سے کو تو مالا مال کرتے ہی ہیں، انہیں بھی مالا مال کر دیتے ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں، ان کا بھی بگڑا ہوا مقدر بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے برہان پور، جو آپ ممبئی جائیے تو ایم پی اور کھڑوا کے بعد میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے برہان پور، اسی ایریے اور علاقے کی بات ہے۔ اس ایریے اور علاقے میں ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا، ہندو، لیکن تھا تو ہندو لیکن غوث پاک کا نام لیوا تھا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا تھا، غوث پاک کا شیدائی تھا۔ اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال غوث اعظم کے نام سے دیگیں چڑھواتا، کھانے بنواتا اور اپنے حساب سے غریبوں فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلاتا۔ یہ اس کا طریقہ ہر سال کا رہا اور ہر سال غوث پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے محبتوں کا تحفہ پیش کرتا رہا۔ اب جب اس کے مرنے کا وقت آیا، دنیا سے وہ گیا اور کوچ کیا، تو اس کے گھر والے چونکہ غیر مسلم اور ہندو تھے، انہوں نے اپنے دھرم کے اعتبار سے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، کشتی پہ لٹایا،
شمشان گھاٹ پہنچا دیا۔ وہاں پہنچانے کے بعد میں اب ہوا یہ کہ نیچے لکڑیاں رکھ کر کے اس کے لاشے کو رکھا، اوپر سے اس کے ان لکڑیوں کو رکھ کر کے اس کے جسم کو جلانے لگے۔ لیکن سن لیجئے، اس کا جسم تو چھوڑ دیجئے، کفن تو چھوڑ دیجئے، جس کفن سے لکڑیاں ٹچ ہو چکی تھی وہ لکڑیاں بھی جلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھر والے بہت پریشان ہوئے، گھی کا استعمال کیا، تیل کا استعمال کیا، شکر کا استعمال کیا، لیکن سارا حربہ فیل ہو گیا۔ اب وہ لوگ جلاتے جلاتے تنگ آ گئے، جیسے آگ لگاتے فوراً آگ ہی بجھ جاتی۔ اب سوچنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے تو ہم نے نہ جانے کتنے مردوں کو جلایا، جیسے جلاتے لکڑی میں آگ لگتی، اس کے بعد میں پورے جسم کو جلا کر کے چند منٹ کے بعد میں راکھ بنا دیا کرتی تھی آگ، لیکن آج اس کا جسم جل نہیں رہا ہے۔ کافی کوششیں کی، کافی حربے استعمال کیے، گھی تیل وغیرہ کا استعمال کیا، لیکن ٹس سے مس ہونے کے لیے اس کا لاشا تیار نہیں۔ اب وہ لوگ جب عاجز آ گئے تو سوچا چلو کام نہیں ہوگا، بغل میں ایک دریا بہ رہا ہے، نہر ایک دریا بہ رہا ہے، سوچا اسی کے اندر مگر مچھ اور مچھلیاں رہتی ہیں، اس کے اندر اس کے لاشوں کو پھینک دیتے ہیں، جانور کھا کر کے اپنی خوراک بنا لیں گے، ہمیں فرصت مل جائے گی۔ وہ لوگ لکڑی ادھر ادھر کر کے اس کے لاشوں کو اٹھانا ہی جا رہے تھے اور دریا کے اندر پھینکنا ہی جا رہے تھے۔ اتنے میں پیران پیر روشن ضمیر غوث الغواص نے اس ایریے اور علاقے کے جو اللہ کے ولی تھے، ان کے سلسلے کے بزرگ تھے، روحانی طور سے حکم فرمایا کہ میرے سلسلے کے بزرگ، میرا ایک چاہنے والا دھرم کے اعتبار سے ہندو تھا لیکن میرا نام لیوا تھا، مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، تو چونکہ جب مجھ سے محبت کرتا تھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا نام لینے والا دنیا سے جائے تو کفر کے عالم میں جائے، دنیا سے جائے تو بے ایمانی کے عالم میں جائے، اس لیے اس کے مرنے سے پہلے میں نے اپنے سلسلے کے بزرگ کو اس کے پاس بھیج کر کے اسے کلمہ بھی پڑھایا اور اسے اسلام کے دامن میں داخل بھی کیا۔ اب اس کا جب انتقال ہوا تو کفر کے عالم میں نہیں ہوا بلکہ ایمان کی حالت میں ہوا ہے، اس لیے اے میرے سلسلے کے بزرگ جاؤ اس کے لاشے کو لو اور لینے کے بعد میں اس کو دوبارہ غسل دو، دوبارہ کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے واپس آؤ، اس کو دفن کر کے واپس آؤ۔ وہ اللہ والے جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی کچھ لوگ ہیں جو ایک لاشے کو جلانے کے لیے کوشاں ہیں لیکن وہ لاشا جل نہیں رہا ہے۔ ابھی اللہ والے پہنچ کر کے اس لاشے کو مانگتے ہیں تو چونکہ پہلے سے وہ لوگ پریشان ہو چکے تھے اس لیے مانگنے پر آسانی سے لاشوں کو دے دیا اور سوچا جان بچے لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے، لاشوں کو دے دیا اور دینے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے، لیکن اس اللہ والے نے اس لاشوں کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا اور دفن کر کے جب واپس آئے تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عالم روحانیت میں عرض کیا کہ پیران پیر ذرا آپ یہ بتا دیں، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اس کو آپ سے محبت کرتا تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے اسے کلمے کی دولتوں سے مالا مال کیا، ایمان کی دولتوں سے مالا مال کیا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے گھر والے اس کے لاشے کو جلانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا ڈالے لیکن اس کا جسم جلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا بال جلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اے پیران پیر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرے سلسلے کے بزرگ سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی جو بھی کوئی بندہ تمہارا نام لیوا ہوگا، تم سے محبت کرنے والا ہوگا، تم سے عقیدت رکھنے والا ہوگا، ارے دنیا کی آگ تو چھوڑ دو، جہنم کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی ہے، جہنم کی آگ بھی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے، تو چونکہ یہ میرا نام لیوا تھا اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ ہو گیا اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو گیا۔ تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی آپ کو پتا ہوگا الہ آباد جو ہم اور قدرات سے بہت دور نہیں ہے، اسی ایریے اور علاقے کی اسی شہر میں ایک اللہ